پہلے آپ کو بتائیں کہ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کی انسداد دہشت گردی میں پاکستان کے کردار کی تعریف۔ ٹیمی بروس نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے کانگریس سے خطاب کے دوران داعش خیبر پختونخوا کے دہشت گرد کی گرفتاری کا اعلان کیا۔ شریف اللہ نے 13 امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ دہشت گرد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے میں شراکت داری پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ اور پاکستان کے مفادات مشترکہ ہیں۔ یہ گرفتاری اس بات کی گواہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کا تعاون اب بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آرمی چیف نے 4 مارچ کو بنو کینٹ پر خارج کے ناکام دہشت گرد حملے کے تناظر میں بنو کا دورہ کیا ہے، جہاں انہیں جاری آپریشنز اور علاقے کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف CMH بنو میں بھی گئے اور زخمی نوجوانوں کی خیریت دریافت کی ہے۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاکستان آرمی ریاست کی سلامتی اور استحکام یقینی بنانے کے لیے دہشت گردی کے خلاف ڈھال بنے رہیں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ آرمی چیف کا دہشت گرد حملے کے تناظر میں بنو کا دورہ، سپہ سالار کو جاری آپریشنز اور علاقے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ آرمی چیف CMH بنو بھی گئے اور زخمی جوانوں کی خیریت دریافت کی۔ شہید ہونے والے معصوم شہریوں کے اہل خانہ سے گہرے افسوس اور تعزیت کا اظہار بھی کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا اس حملے کے مرتکب دہشت گردوں کو بہادر جوانوں نے فوری طور پر انجام تک پہنچا دیا۔ اس گھناؤنے حملے کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ آرمی چیف نے کہا کہ خواتین، بچوں، بزرگوں اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا اسلام دشمن خوارج کے اصل عزائم کو بے نقاب کرتا ہے۔ آرمی چیف نے قومی یکجہتی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مقامی کمیونٹی کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ISPR کے مطابق فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے ان کی بہادری کو سراہا اور دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملانے پر جوانوں کے فوری اور مؤثر رد عمل کی تعریف کی۔ آرمی چیف نے کہا خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف جنگ اپنے منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ خوارج دشمن عناصر کے اشارے پر کام کر رہے ہیں۔ دہشت گرد گروہ بشمول فتنہ الخوارج افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ حالیہ دہشت گرد حملوں میں غیر ملکی ہتھیاروں اور ساز و سامان کا استعمال کیا گیا۔ پاکستان کا امن و استحکام خراب کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ٹڈاپ کرپشن کیس، عدالت نے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کو بری کر دیا۔ وفاقی اینٹی کرپشن عدالت نے 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ عبدالحسیب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبدالحسیب، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، وفاقی اینٹی کرپشن عدالت میں ٹڈاپ میگا کرپشن کیس کے 26 میں سے 3 مقدمات میں عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ سنایا ہے، اور عدالت نے چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی جو کہ ان 3 کیسز کے اندر جو ہے وہ بطور ملزم نامزد تھے، ان کو جو ہے وہ ان تینوں مقدمات سے جو ہے وہ بری کر دیا ہے۔ مجموعی طور پر 26 مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے تھے ٹڈاپ میگا کرپشن کے، جس میں 6 ارب سے زیادہ فریٹ سبسڈی کے غبن کا اور جو ہے وہ جعل سازی کا الزام تھا۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو ہے وہ 3 مقدمات درج کیے گئے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یوسف رضا گیلانی نے اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کی، ملاحظہ کیجیے۔ یہ بتائیں کہ یہ جو سیاسی کیسز ہوتے ہیں، جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں تو آپ کے خلاف آتے ہیں، جب اور حکومت ہوتی ہے، یہ سیاسی کیسز کا خاتمہ اگر ختم کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں، ہم نے اس کے اندر کچھ آئین سازی بھی کی تھی، اور آئین سازی میں یہ تھی کہ ہم نے سختی کی کہ جو اگر غلط کوئی بیان دے گا تو اس کے خلاف بھی وہی ایکشن ہوگا۔ اگر میں کسی کے خلاف غلط جا کر جھوٹ بولتا ہوں یا گواہی دیتا ہوں تو اگر وہ پروف نہیں ہوتا تو اس کی سزا بھی وہی ہوگی جو وہ ایک ایکیوز کو دینا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ جو وعدہ معاف گواہ بنے تھے وہ آج وعدہ معاف نہیں ہے، ملزم ہے۔ اچھا گیلانی صاحب، یہ فرمائیے کہ آپ سینٹ سے ناراض ہیں، حکومت سے ناراض ہیں، یا پنجاب گورنمنٹ سے جو کہ آپ کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کیا، ابھی تک آپ کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی؟ دیکھیں، میں کوئی پہلی دفعہ ممبر نہیں بنا، میں کئی سالوں سے میں قومی اسمبلی میں بھی ہوں، اس کا بھی کسٹوڈین رہا ہوں، سینٹ کا بھی کسٹوڈین رہا ہوں، پرائم منسٹر بھی میں بنا ہوں، اور پریزیڈنٹ ایکٹ بھی کرتا رہا ہوں، تو میں نے بائی دا بک چلا ہوں۔ جب میں جیل سے واپس آیا تو جنرل مشرف صاحب نے میرا اوتھ لیا ایز دا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ جب وہ میرے ساتھ بیٹھے تو مجھے کہنے لگے کہ گیلانی صاحب، آئی ایم ویری کمفرٹیبل ود یو۔ میں نے کہا یو ول آلویز بی کمفرٹیبل ود می سنس آئی ول فالو دا بک۔ تو میں جو بھی کام کرتا ہوں بک کے مطابق کرتا ہوں۔ اگر ایک آنریبل ممبر
اگر اس کو جیل میں ہے تو اکارڈنگ ٹو لا، اکارڈنگ ٹو دا رولز، تو وہ ہے کہ میں پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہوں۔ ایسا ہی نیشنل اسمبلی میں بھی ہو رہا ہے اور میں نے بھی کیا ہے، اور اس کے پروڈکشن آرڈر پہ جو عمل نہیں ہوا تو وہ جو اس کا ماحول ہے پارلیمنٹ کا وہ خراب ہوا ہے، اور میں نے صرف سیشن میں یہ کہا ہے ان کو پروڈیوس کریں تاکہ میں وہاں آؤں۔ مگر کل میں نے دیکھا کہ بہت سارے ٹاک شوز ہو رہے تھے، پلانٹڈ لوگ بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سیر سپاٹا تو یہ کرتے ہیں مگر اسمبلی میں نہیں آتے۔ ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے بائیلیٹرل جو آپ کے وزٹس ہوتے ہیں وہ ہم اپنے ملک کی بدنامی نہیں کر سکتے، اور ان میں جانا ضروری ہے۔ اب اگر فاروق ایج نائک صاحب آئی پی یو کی ایگزیکٹو ممبر رہے ہیں تو اب یہ کہیں گے میں نہیں جاتا وہاں، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم نے جو بات کی ہے وہ ہم نے لیگلی مطلب ہم نے کریکٹ کی ہے، لیٹ اٹ پروو ادروائز۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور ممبر کو بھی کل انہوں نے اٹھا لیا ہے، تو میں یہی کہوں گا گورنمنٹ سے، پنجاب گورنمنٹ سے بھی، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی، آج تک اس کو جو ہے اس کو پروڈیوس کریں، ہی شوڈ اٹینڈ دا پارلیمنٹ، اور اگر کل پارلیمنٹ وہ اٹینڈ نہیں کریں گے تو میں پروڈکشن آرڈر جاری کروں گا۔ دیکھیں ہمارا اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے، اور جو میرے اوپر کیس بنایا گیا تھا وہ بھی جو ہماری موجودہ کولیشن گورنمنٹ ہے انہوں نے بنایا تھا، تو ہمیں ان پہ کوئی گلہ نہیں ہے۔ وی آر اسٹل سپورٹنگ دا گورنمنٹ اینڈ وی آر ود دیم، ہم ان کو بیک اسٹیپ نہیں کریں گے، مگر یہ ہے کہ اٹ از اپ ٹو دا لیڈرشپ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین صاحب اور صدر آصف علی زرداری صاحب ان سے مل کے ان کو اپنا موقف جو ہے وہ بیان کریں۔ تھینک یو۔ دیکھیں میرٹ پہ وہ دیکھیں، کیونکہ اس کا فورم جو ہے وہ ڈیفرنٹ فورم ہے۔ دیگر خبروں میں بات کریں گے وفاقی حکومت کے قائم کردہ جے آئی ٹی نے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے پر پی ٹی آئی کے 25 افراد کو طلب کر لیا ہے۔ طلب کیے جانے والوں میں پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما اور سوشل میڈیا ٹیم کے ارکان شامل ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں گے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا، پاکستان تحریک انصاف کے 25 رہنماؤں کی جے آئی ٹی طلبی، تمام افراد کو آج دوپہر 12 بجے پیش ہونے کے نوٹس۔ کیے جانے والوں میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، رؤوف حسن، فردوس شمیم، خالد خورشید، اسلم اقبال اور حماد اظہر شامل ہیں۔ آن عباس، عالیہ حمزہ، شہباز شبیر، وقاص اکرم، کنول شوزف، تیمور جھگڑا، اسد قیصر اور شاہ فرمان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ زلفی بخاری، اظہر مشوانی، جبران الیاس اور آصف رشید کو بھی نوٹس جاری کیے گئے۔ محمد ارشد، سبقت اللہ ورک، محمد نعمان افضل، سید سلمان رضا زیدی، موسیٰ ورک اور علی حسنین بھی طلب کیے جانے والوں میں شامل ہیں۔ آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں جے آئی ٹی سوشل میڈیا پر ریاست مخالف زہر افشانی کی تحقیقات کر رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق جے آئی ٹی کے پاس ان افراد سے پوچھ گچھ کے لیے کافی شواہد موجود ہیں۔ جے آئی ٹی ان افراد کے خلاف ریاست مخالف پروپیگنڈے کی تحقیقات کرے گی۔ جے آئی ٹی ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی تجویز کرے گی۔